عراق کے قریب ہمدان جانے والے رستے پر ایک شہر آباد تھا، سہرورد۔ 539 ہجری میں حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ آپ کو امام السالکین اور شیخ الشیوخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم حضرت کے مزار کے احاطے میں موجود ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں باکو جانے والے راستے پر واقع ہے۔ بغداد میں آپ کو شیخ عمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے مزار پر جانے کے لیے شیخ عمر کے نام سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے جو ملحقہ جو مسجد ہے، جہاں پر ایک مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، وہاں پر اس وقت میں موجود ہوں۔ میرے دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے حضرت کا مزار ہے، اور ایک خاص طرح کی سکون کی، خاموشی کی اور ایک خاص طرح کی خلوت کی کیفیت جو ہے، جو آپ کو غور و فکر پر خود غور و فکر کی طرف راغب کرتی ہے، غور و فکر پر مجبور کرتی ہے، وہ یہاں پر باقاعدہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے ابتدائی سالوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد تشریف لے آئے تھے۔ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی اپنے وقت کے جلیل القدر صوفی اور عالم تھے، جنہوں نے 2 عظیم شخصیات سے روحانی فیض و برکات حاصل کیے تھے۔ ان میں ایک حضرت شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے مغربی حصے میں دجلہ کے کنارے ایک سرائے بنوائی، جہاں مختلف صوفیاء اور ان لوگوں کو لا کر رکھا جو علم دین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور دیگر صوفیاء اور علماء کے ساتھ خود بھی واعظ و تذکیر میں مصروف رہتے۔ بغداد میں آپ نے بڑے جلیل القدر علماء سے علم حاصل کیا، یعنی علم حدیث تو بہت ہی جلیل القدر علماء اکرام سے حاصل کیا، جو اصل محدثین ہیں ان سے استفادہ کیا، اور پھر شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی کا یہ سلسلہ جو تھا یہ خاندانی تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر صدیق کی اولاد سے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے خاندان میں بڑے بڑے اہل علم ہو گزرے تھے۔ تو آپ کا یہ اپنا ایک سلسلہ تھا، اس سلسلے کو آپ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے چچا جان سے وہی سلسلہ ورثے میں ملا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بغداد ہجرت کی، جب بغداد آپ تشریف لائے، تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہی سے خلافت حاصل کی، یقیناً اکتساب فیض حصول علم کے بعد۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنے چچا سے آپ نے اکتساب فیض کیا، بلکہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے، جو ہم عصر اولیاء کرام تھے، ان سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ خاص طور پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ گاہے گاہے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اپنے ہمراہ اپنے بھتیجے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں صوفیہ اکرام سے تعلیمات حاصل کی، تزکیہ کیا، وہاں ذیلی علماء اکرام سے بھی علم حاصل کیا، اور اس دور میں بغداد کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف تھی، اور ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ خلیج فارس کے قریب عبادان نامی ایک جزیرہ ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک مدت تک عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں مصروف رہے۔ کئی سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے،
اور اس دوران بھی آپ کی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ جاری رہا۔ آپ نے متعدد حج کیے۔ 628 ہجری میں آپ کو آخری حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس مبارک سفر میں اہل عراق کی ایک کثیر جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ حجاز مقدس سے واپسی پر بغداد آئے اور اپنے چچا اور مرشد حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی کے سرائے میں واعظ و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جو بے حد مقبول ہوا، اور آپ کا واعظ سننے کے لیے ہر وقت عوام کا ہجوم رہنے لگا، اور بہت جلد آپ عوام الناس میں بے پناہ مقبول ہو گئے۔ ایک دفعہ مجلس واعظ میں کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور شعر پڑھا، جسے سن کر حاضرین پر رقت طاری ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین گرامی، ایک صوفی بزرگ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک سنت کو بھی ترک کیا، ایک سنت کو بھی ترک کیا، وہ تصوف کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کس حد تک سنت کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اور حضرت ابن عربی، جو شیخ الاکبر بھی کہلاتے ہیں، آپ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، مگر آپ دونوں کے مابین کوئی گفتگو نہیں ہو پائی۔ مگر آپ باہمی احترام دیکھیے دونوں شیوخ کا، کہ جب آپ الگ ہوئے تو کسی نے حضرت ابن عربی سے پوچھا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو ابن عربی فرمانے لگے کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سر سے پاؤں تک سنتوں سے بھرے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک سنتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب یہی بات حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے پوچھی گئی حضرت ابن عربی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عربی حقائق کا سمندر ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اپنے وقت میں زہد اور تقویٰ کے امام تصور کیے جاتے تھے، اور اسی خانقاہ میں آپ نے برسوں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ نہ صرف یہ کہ عام آدمی، عام خلقت آپ سے فیض اٹھایا کرتی تھی، بلکہ بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء بھی آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی کی خانقاہ بغداد میں صوفیاء اور اولیاء کا مرکز کہلاتی تھی۔ آپ نے بھی درس و تدریس کا سلسلہ یہاں پر قائم اور جاری رکھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ہمارے دور کے مشائخ جو ہیں ان کے آخری لوگوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے طویل عمر پائی، اور آپ کے دور کے جو لوگ تھے ان میں آخری دور کے لوگ تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چچا کی خانقاہ میں بیٹھے، اور وہاں سے انہوں نے تصوف کو عروج دیا اور اس کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، کیونکہ تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ زہد اور تقویٰ پر ہے، اور زہد و تقویٰ لوگوں کے اندر پیدا کرنا اور ان کو عملی تجربات سے گزارنا، یہ ایک خاص کام ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کام بھی کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ میں صورتحال ایسی تھی کہ آپ اپنے دور میں شیخ الشیوخ تھے، کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے شیوخ تھے ان سب کے سردار آپ تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش صفت ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ وقت کے سفیر خاص بھی تھے۔ آپ نے اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی ممالک میں مصالحت یا کسی خاص سیاسی کام کے لیے جب کسی خاص سفیر کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو آپ کی ذات ہی سر فہرست ہوتی۔ اسی طرح جب کسی علمی یا روحانی شخصیت کی بغداد میں تشریف آوری ہوتی تو انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بھی آپ ہی کو زحمت دی جاتی تھی۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف کی۔ آپ کی چند معروف کتابیں یہ ہیں: رسالہ فی اعتقاد الحکماء، مقامات العارفین، کتاب الاوراد، عوارف المعارف۔ عوارف المعارف علم تصوف کی ایک اہم کتاب ہے۔ کئی مشائخ کرام نے صاحب کتاب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے اسے سبقاً پڑھا ہے۔ صوفیاء کرام نے اسے اپنی تدریس کا لازمی جزو قرار دیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد جا کر شیخ الشیوخ سے اس کا سبق پڑھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب بغداد سے اپنے ہمراہ لے آئے اور یہاں ان سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے 5 باب پڑھے۔ آپ کا وصال یکم محرم 632 ہجری کو ہوا۔ اس وقت بغداد پہ عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کی حکومت تھی۔ وردیہ قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے توسط سے، آپ کے فیض سے سلسلہ سہروردیہ کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ اور ناظرین گرامی، جو سلسلہ سہروردیہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو سلسلہ سہروردیہ کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ترک دنیا نہیں ہے سلسلہ سہروردیہ میں، بالکل دور دور تک نہیں ہے۔ سلسلہ سہروردیہ والے دنیا میں رہ کر خالق سے عشق کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں، سو خلق سے بھی جڑے رہتے ہیں اور خالق سے بھی جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر حضرت کا ذکر کیا جائے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ بہت ہی یعنی کہ عمرہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اس حوالے سے کہ بہت ہی مالدار تھے، وسیع و ریز دولت کے مالک تھے، مگر فیاضی کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ آتا تھا وہ شام تک تقسیم کر دیتے تھے، اور رات کو آپ یہ سمجھے کہ تمام تر جائیداد ہونے کے باوجود بھی، عمرہ میں شمار ہونے کے باوجود بھی رات کو ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، حالانکہ بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے خلفاء جو تھے وہ ان کے معتقدین میں شامل تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کی فیاضی کا، سخاوت کا کیا عالم تھا، کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے صاحبزادے شیخ خلاؤ الدین نے خدام سے خزانے کی کنجی مانگی، اور جب کنجی سے تالا کھولا ہے تو صرف 6 اشرفیاں خزانے میں تھیں، انہی 6 اشرفیوں سے آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی۔